عرب میں ایک بازار لگتا تھا اور وہ میلے کے نام سے بڑا مشہور اور معروف تھا، اور اس میلے میں ہر سال اطراف اور اکناف کے لوگ اپنا تجارتی مال لے کر آیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی پابندی کے ساتھ اس میلے میں شریک ہوتے اور اپنے تجارتی مال کے ساتھ آتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 اونٹ لے کر میلے میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کا غلام بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا کہ میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ 20 اونٹ ہیں اور ان میں ایک اونٹ وہ ہے جو لنگڑا ہے، جو بھی آئے تو اس کو یہ عیب بتا کر اس کی تجارت کرنا، اس کو فروخت کرنا، اس کو بیچنا۔ غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ یمن کی طرف سے ایک قافلہ آیا اور اس نے معلوم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی قافلہ کہاں ہے، یہ اپنی تجارت کہاں کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ میلے کی فلاں جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارت کا سامان لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام ہے، انہوں نے 20 اونٹ خرید لیے۔ اب غلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ وہ نقص ان کو بتا سکے، وہ بھول گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم نے ان کو بتایا کہ اونٹ کے اندر اس طرح کا نقص تھا؟ غلام کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے وہ کدھر سے آئے تھے؟ فرمایا کہ ادھر سے۔ آپ نے غلام کو ساتھ لیا اور لے کر چلنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی، اور اس کے بعد جب یمن پہنچے تو آپ نے تحقیق فرمائی کہ اس غلام سے کس نے اونٹ خریدے تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا تو حضور وہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم نے اس غلام سے جو اونٹ خریدے تھے ان میں ایک اونٹ عیبدار ہے، لنگڑا ہے، اس کے ذہن سے بات نکل گئی تھی، یہ بتا نہیں سکا، میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک کام کرو، اس اونٹ کی جتنی قیمت تم نے دی تھی وہ لے لو اور وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جانے دو، ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ واپس کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو دیکھ کر اس میں سے جو لنگڑا معذور اونٹ تھا اس کو پہچان لیا اور قیمت واپس کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن گزرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو یمن کے یہ جو لوگ تھے جنہوں نے سودا کیا تھا اونٹوں کا، ان کو جب اطلاع ملی تو یہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ جس دن اونٹوں کا آپ کے ساتھ میں معاملہ ہوا تھا اسی دن ہم سمجھ گئے تھے آپ ہی صادق الامین خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے تجارت کا طریقہ، یہ ہے دکانداری کا طریقہ، یہ ہے کاروبار کا طریقہ، یہ ہے لین دین کا طریقہ، اور یہ ہے معاملات کی صاف صفائی، معاشرت کی صاف صفائی۔ ہم نے دین کو 5 وقتہ نمازوں کا نام سمجھ کر رکھ لیا ہے، حج کے پڑھنے کا نام ہم نے دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ تجارت دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ مطففین کے ابتدائی آیات میں اللہ نے ہلاکت کے سلسلے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر لوگوں کے ساتھ میں تجارت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور جنت کی خوشبو ان پر حرام ہے، ان میں سے ایک وہ تاجر ہے جو جھوٹ بول کر اپنے گراہک کو مال دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے اور ایک جگہ فرمایا من غش فلیس منا، جو جھوٹ بولے، جو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین و سامعین، آپ کما رہے ہیں، میں کما رہا ہوں، پوری دنیا کما رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیے، جتنا اللہ نے میرے، آپ کے اور ہم سب کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور جو ملے گا تو پھر اس ملنے کو آپ حرام کمائی سے کیوں کما رہے ہیں، یا میں حرام کمائی سے کیوں کما رہا ہوں؟ ایک لقمہ کھائیے، حلال کا کھائیے، ایک کپڑا پہنیے، حلال کا پہنیے،
چھوٹے سے گھر میں رہیے لیکن وہ حلال کا رہنے دیجئے، حرام سے خود بھی بچیے، اولاد کو بھی بچائیے، معاشرے کو بھی بچائیے۔ جھوٹ کی بنیادیں ہمیشہ کھوکھلی ہوا کرتی ہیں اور سچ کی بنیادیں ہمیشہ مضبوط ہوا کرتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، مضبوط بنیادیں زلزلے پر بھی ہلا نہیں کرتی، کھوکھلی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ سچائی کے بل بوتے پر جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمیں بھی گزارنا چاہیے۔ چلیے آج سے ہم عمل کرتے ہیں اور جھوٹ سے اور دھوکے سے اور فریب سے اور دغا سے اور جھوٹ بول کر گاہکوں کو لوٹنے سے یا ان کے مال کو حرام طریقے کے کمانے سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ بہترین اور اچھی تاجر بن کر اسلام کے صحیح معنی میں اور اسلام کا صحیح تعارف صحیح معنوں میں ہم امت کو اور ہمارے برادران وطن کو کرائیں گے۔